الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی رسولہ الکریم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما نافعا. اللہم رب زدنی علما. ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے. ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے. میرے نبی کی ذات وہ ہے صائم جس پر خود خدا بھی درود پڑھتا ہے. بآواز بلند پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دی روز در بستان سراں کے ہم طوطیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ. یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا طوق میں کرتی تھی چرچا شوق میں. کشفت دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ بھی بول اٹھے. آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب آپ ذی وقار مالک لم یزل کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں کروڑوں انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اور محبوب علیہ السلام کی امت میں مالک کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور لاکھوں کروڑوں انگنت سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جس کے وسیلے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور پھر انگنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ان کے صدقے ہم سب کی بھی بخشش فرمائے اور مالک لم یزل ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اب ذی وقار اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مالک کریم فرماتا ہے کہ میں اللہ، بے شک میں اللہ اور میرے معصوم فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب علیہ السلام پر
صلو علیہ وسلم تسلیما، درود اور سلام خوب خوب بھیجا کرو۔ تو ایک مرتبہ بابا سے بلند کہیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ نصیب کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والے ہر وقت جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مبارکہ پر درود و سلام بھیجا کرے اور خوب و خوب زیادہ سے زیادہ بھیجا کرے۔ اب دیکھ لیں جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک حکم فرما رہا ہے، اور یہ واحد عمل ہے کہ جس کے لیے مالک لم یزل حکم فرما رہا ہے کہ میں خود بھی اور میرے معصوم فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو ساتھ حکم فرمایا کہ ایمان والوں تم بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اب نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، رکوع کا حکم ہے، سجود کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزے صدقات خیرات کا حکم ہے، تمام معاملات عشر کا حکم ہے، اور تمام جو ہے خیرات کا حکم ہے۔ سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، پر خود فرمانے سے پاک ہے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، جب پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اب صرف اور صرف مومنین ہی نہیں میرے محبوب پر درود بھیجیں گے، صرف اور صرف ایمان والے ہی نہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام بھیجیں گے، بلکہ میں خود اللہ بھی اپنے محبوب کی ذات پر سلام اور درود بھیجوں گا، اور میرے معصوم فرشتے بھی جن کو جو ہے نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ اوڑھنے کی ضرورت، اور نہ کسی حاجت کی ضرورت، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات کے لیے میں خود خدا بھی آپ پر درود اور سلام بھیجا کروں گا، اور میرے معصوم فرشتے بھی تیری ذات پر درود اور سلام بھیجتے رہیں گے۔ اور ساتھ جو ہے میں نے ایمان والوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ ایمان والے جو ہیں، جو مؤمنین ہیں، جو تیرا اور میرا حکم ماننے والے ہیں، جو تیرا اور میرا نام لیوا ہیں، وہ بھی تیری ذات پر درود اور سلام بھیجا کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو فرمانے عظیم پر، قرآن مجید کی آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعۃ المبارک کے بعد بھی مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کی ہمت و طاقت، قوت اور جو ہے ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اب آئیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مبارکہ سے یہ بات سنتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرور عالم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے فرمایا میں نے آج عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اس میں عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی ہے جو پل صراط پر چل رہا ہے، اور پل صراط پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر گر جاتا ہے، پھر جو ہے وہ ہمت کرتا ہے چلنے کی، پھر اٹھتا ہے چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پھر گر جاتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ
اٹھتا ہے، پھر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے چلنے کی، پھر جو ہے وہ گرتا ہے، وہ پھر گر جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو کبھی جو ہے اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس سمے میں، اس وقت میں، اس لمحے میں ایک جو ہے ایک ایسی چیز آتی ہے جو میرے اس امتی کے بازو کو پکڑ کر کھڑا کرتی ہے، اور پھر اس کو پکڑ کر جو ہے پل صراط سے گزارتی ہے۔ گزارنے کے بعد جو ہے وہ بندہ، وہ میرا امتی، وہ میرا پیارا جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے، جس نے اسے پکڑا اور پل صراط سے گزارا، اور گزارنے کے بعد جو ہے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا اور پھر وہ واپس ہوگی؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس میرے امتی کا دنیا میں رہ کر محبت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھنا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ میری ذات پر دنیا میں رہ کر درود بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل کے وقت، آج جب اس پر مشکل آن پڑی تھی، جب وہ پل صراط پر چڑھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے، چل نہیں پا رہا، جو ہے وہ مشکل میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود کو ایک جو ہے وہ شکل عطا کر دی، اور اس شکل میں آ کر اس درود نے آ کر اس کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ پل صراط سے گزار دیا اور اسے جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ محبوب علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی محبوب علیہ السلام کے اس فرمانے والی شان پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اب احباب ذی وقار درود و سلام کے بارے میں ایک اور بڑا جو ہے ایمان فروز واقعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گوشگوار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور مبارک کی زیارت فرما رہے ہیں، چہرے انور مبارک کو تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے والی شان کو سماعت کر رہے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے اس چہرے انور مبارک کی زیارت کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ اس محبوب علیہ السلام کی اس پیاری آنکھیں مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ محبوب علیہ السلام کے ان دندان مبارک کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے جو ہے وہ شرف حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاسین۔ تو احباب ذی وقار محبوب علیہ السلام نے اسی سمے سامنے مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ پر ایک شہد کی مکھی کو دیکھا۔ وہ شہد کی مکھی جو حسرت لے کر بیٹھی ہے، دل میں تمنا لے کر بیٹھی ہے، اور اگر یوں کہا جائے تو یہ برا نہ ہوگا کہ وہ جس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام
جنت میں براق لینے کے لیے جاتے ہیں محبوب علیہ السلام کی سواری کے لیے معراج کی رات، تو براق جو ہے ایک نکر پر رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے کہ پتہ نہیں محبوب علیہ السلام کی سواری بننے کے لیے مجھے لے جایا جاتا ہے کہ نہیں لے جایا جاتا، مجھے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہ مکھی، شہد کی مکھی، مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی آہو بکا کر رہی ہے، براق کی طرح حسرت لے کر بیٹھی ہے، تمنا لے کر بیٹھی ہے کہ کاش مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے کہ امام الانبیاء احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ کا بوسہ لے سکوں، سرکار علیہ السلام کے ہاتھ مبارکہ کا بوسہ لے سکوں، اور اس چیونٹی کو بتا سکوں جو چیونٹی اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے اور کہتی ہے اے جہاں کی چیزوں، اے جہاں کی چیونٹیوں، مکھیوں سن لو، مجھے آج جو ہے بڑا فخر ہے۔ کیا تجھے فخر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مجھے اپنی ہتھیلی پر اٹھایا ہے، مجھے اپنی ہتھیلی پر اٹھایا ہے، میں تمام روئے زمین کی چیونٹیوں سے افضل ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ہاتھ پر اٹھایا ہے۔ تو یہ مکھی شہد کی بھی یہ حسرت لے کر بیٹھی ہے کہ کاش کہ مجھے بھی آج وہ منصب مل جائے اور میں اسے جواب دے سکوں، اسے بتا سکوں کہ تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر آئی تھی، تجھے سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا تھا، تو تو جو ہے وہ خوشی کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے، میں تمام چیونٹیوں سے اعلیٰ ہوں، تو میں اسے بتا سکوں کہ میں جس کے ہاتھ پر آج بیٹھی ہوں وہ اس نبی کا بھی سردار ہے، اس نبی کا بھی امام ہے، اس پیغمبر کا بھی امام ہے، وہ امام الانبیاء ہے، جس کے ہاتھ پر بیٹھنے کا، جس کے ہاتھ مبارک کو چومنے کا، بوسہ لینے کا جو شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو احباب ذی وقار وہ حسرت لے کر بیٹھی ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تمنا کو، اس کی حسرت کو پورا فرماتے ہیں اور اسے جو ہے وہ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، سرکار علیہ السلام نے اس شہد کی مکھی کو اپنے پاس بلایا اور اپنی ہتھیلی مبارک پر بٹھایا، اور یہ سنتے چلے کہ کوئی مکھی جو غلیظ ہے، عام مکھی جو ہے، یا کوئی جو ہے نقصان پہنچانے والی جو مکھی ہے، وہ محبوب علیہ السلام کے جسم مبارکہ پر کبھی نہیں بیٹھتی تھی، اور کبھی نہیں بیٹھی، اور کبھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اور یہ شہد کی مکھی، یہ وہ خوش نصیب مکھی ہے جسے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھ مبارک پر بٹھایا، وہ ہاتھ جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ید اللہ، تو محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ اب وہ جب محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیٹھتی ہے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں کہ تیری آج تمنا جو ہے وہ میں نے پوری کر دی ہے، تیری حسرت جو ہے وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اب وہ مکھی بھی اپنے دل میں وہ حسرت لے کر بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب نے میری اس حسرت کو پورا کر دیا ہے کہ میں اس چیونٹی کو بتا سکتی ہوں، اسے مخاطب کر کے میں کہہ سکتی ہوں کہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھی تھی، تو میں دیکھ اس نبی کے بھی سردار کے ہاتھ پر بیٹھی ہوں۔ تو احباب ذی وقار محبوب علیہ السلام اس شہد کی مکھی سے سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور تو جو ہے طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، تو جو ہے
طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، اس میں کڑوے پھول بھی ہوتے ہیں، میٹھے پھول بھی ہوتے ہیں، پھیکے پھول بھی ہوتے ہیں، زہریلے پھول بھی ہوتے ہیں۔ دیگر جو ہے وہ جگہ سے تو بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے، پر تیرا شہد جو ہے وہ اتنا میٹھا کیسے ہوتا ہے، اتنا پاکیزہ کیسے ہوتا ہے، اتنا شفا والا کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، ان میں بے ذائقہ بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، زہریلے بھی ہوتے ہیں، بدبودار بھی ہوتے ہیں، خوشبودار بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں، پر جب ہم پھولوں کا رس وہ چوس کر اپنے گھر کی طرف، اپنے جتھے کی طرف اور اپنے جو ہے اس شہد والی جگہ کی طرف جب ہم روانہ ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عمل سکھایا ہے، جب ہم وہ عمل کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہمارے اس شہد میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اس کی کڑواہٹ کو دور فرما دیتا ہے، اس کے زہریلے پن کو جو ہے ختم فرما دیتا ہے، اس کے بدبودار جو ہے وہ ذائقے کو مٹھاس کی طرف اور خوشبودار کی طرف جو ہے وہ موڑ دیتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شہد کی مکھی، وہ کون سا عمل ہے جس کے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس شہد میں، تمہارے اس تھوک میں اتنی مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے؟ تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم طرح طرح کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف جانے کی تیاری کرتی ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے ذمہ میں عمل لگایا ہے، کام لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھ دی جاتی ہے۔ جب ہم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس درود و سلام کی وجہ سے اس تھوک میں جو ہے، اس بے ذائقہ رس میں جو ہے وہ مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے اور اسے شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری مکھیوں کے درمیان ایک سردار ہوتا ہے، جیسے قبیلوں میں ایک سردار ہوتا ہے، ایسے ہمارے جتھے میں، ہماری مکھیوں میں بھی ایک سردار ہوتا ہے، اور وہ سردار جو حکم کرتا ہے ہم اسے مانتی ہیں، اور جس طرف ہم نے روانہ ہونا ہو، جگہ کو چھوڑنا ہو، متبادل جگہ کا اختیار کرنا ہو، اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب ہی کوئی مکھی رس چوس کر واپس اپنے جتھے کی طرف آتی ہے تو وہ جو سردار ہے، جو مکھیوں کا سردار ہے، وہ اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا کر دیکھتا ہے کہ اس نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ جس مکھی نے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہوتا ہے تو وہ سردار جو ہے وہ سونگ کر جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے پڑھا ہے، تو اسے جتھے میں جانے کے لیے، اسے گھر میں داخل ہونے کے لیے، اسے اس جتھے میں اپنے جو ہے وہ تھوک کو، شہد کو جو ہے وہ ڈالنے کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور جو مکھی رس چوسنے کے بعد آپ کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھتی، بغیر درود کے جتھے کی طرف واپس آتی ہے، تو وہ جاسوسا، وہ دیکھنے والا، وہ سونگنے والا جو ہمارا سردار ہوتا ہے، وہ اسے جو ہے وہ جتھے میں داخل نہیں ہونے دیتا، بلکہ اسے وہی مار دیتا ہے کہ تجھے جو ہے وہ جینے کا کوئی حق نہیں، کہ تو نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھا، تو نے محبوب علیہ السلام کی ذات پر سلام نہیں بھیجا، اور جب تو محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام نہیں بھیج سکتی تو اس جتھے میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اسی وقت
یہ شہد جو ہے ہزاروں نعمتوں کا حامل شہد جو ہے، اس میں جو برکتیں ہیں، اس میں جو ہے وہ انعام و کرام جو ہے وہ صرف اور صرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو ایک مرتبہ سب مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اسی وقار ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، ایک میرے امتی کو فرشتے جو ہے وہ پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو ابو البشر جو تمام بشروں کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام، وہ دیکھیں گے اور پھر فوراً ہی جو ہے وہ کہیں گے یا محمد آہو، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی کو فرشتے جو ہے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ دوڑ کر بھاگ کر ان کے پاس پہنچوں گا اور انہیں کہوں گا رک جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں کم ہیں اور اسے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے ریش مبارک کو، اپنے داڑھی مبارک کو پکڑ کر عرض کروں گا یا باری تعالیٰ، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے امتیوں کے بارے میں تجھے جو ہے وہ رسوا نہیں کیا جائے گا، تجھے مایوس نہیں کیا جائے گا، تجھے غم زدہ نہیں کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ان فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اے فرشتوں، جو میرا محبوب کہتا ہے اسی کی بات مانو۔ تو عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیے۔ تو محبوب علیہ السلام فرمائیں گے کہ اسے جو ہے واپس جو ہے وہ میدان حشر میں لے آؤ، میزان پر لے آؤ اور اس کے اعمال دوبارہ تولے جائیں۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے حکم پر وہ فرشتے جو ہے اس میرے امتی کو واپس لے آئیں گے اور اس میزان پر اس کے گناہ اور نیکیاں جو ہے دوبارہ تولی جائیں گے۔ تو اس وقت میں جو ہے اپنی جیب سے ایک نورانی سفید کاغذ جو ہے وہ اٹھاؤں گا، نکالوں گا اور نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ جو ہے گناہوں سے کم تھی، گناہ زیادہ تھے، اب وہ جو نورانی کاغذ سفید ہوگا، جب میں بسم اللہ پڑھ کر اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی اور گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ کم ہو جائے گا، یعنی کہ اٹھ جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے ایک ہی آواز آئے گی کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ بندہ جو ہے کامیاب ہو گیا ہے، اب اسے جہنم میں نہیں لے جایا جائے گا بلکہ اسے جو ہے وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہی فرشتے اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو ہے مجھ سے عرض کرے گا مجھ سے عرض کرے گا کہ اے نورانی چہرے والے، اے خوبصورت حسین جو ہے آواز کے مالک، اے میری اس وقت جو ہے مشکل کشائی میں میری مدد فرمانے والے، آپ کون ہیں؟ آپ تعارف تو فرمائے نا۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں اپنے امتی کو کہوں گا کہ میں تیرا ہی نبی ہوں، میں تیرا ہی پیغمبر ہوں، میں تیرا ہی رسول ہوں، میں تیرا ہی داتا ہوں، میں تیرا ہی آقا ہوں، میں تیرا ہی مشکل کشا ہوں، میں تیرے لیے ہی رب حبل امتی کہتا رہا ہوں، دنیا میں بھی اور حشر میں بھی، اور آج بھی تیری ہی مدد کر رہا ہوں۔ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کون سا ایسا عمل آپ کو پسند آیا اور میری بخشش کے لیے
آپ نے جو ہے یہ ٹکڑا، یہ کاغذ کا حصہ جو ہے وہ میرے پلڑے نیکیوں والے میں رکھا ہے۔ میں تو گناہوں سے سرشار تھا دنیا میں نے تو جو ہے وہ نہ آپ کی سنت کو اپنایا، نہ میں نے آپ کی اطاعت کی، نہ میں نے صحیح معنوں میں نمازوں کو پڑھا، نہ میں نے روزے رکھے، نہ میں نے زکاتیں دی، نہ میں نے حج کیے، نہ میں نے عمرے کیے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن تو نے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے درود و سلام میں جو ذات پر پڑھا تھا، تو وہ میں نے تیرا درود و سلام پڑھا ہوا جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور اس کاغذ کے اوپر لکھ لیا تھا، اور یہ وہی کاغذ کا ٹکڑا جو دنیا میں تو نے مجھ پر درود بھیجا تھا، وہی آج آخرت میں تیرا کام آ گیا ہے، وہی تیرے بخشش کا جو ہے وہ سبب بن گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مالک لم یزل ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مبارکہ پر خوب درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔